واقعہ بڑا لمبا ہے اور آپ لوگوں نے سن بھی رکھا ہے کہ قوم کے لوگوں نے کس طریقے سے آ کے مذاق بنایا۔ جب کشتی تیار ہو گئی، اللہ تعالیٰ نے کہا جو ایمان لانے والے بنا بھی اس پانی سے ڈوب گئیں، چوٹیاں ڈوب گئیں، اتنا پانی برسا۔ اب اللہ تعالیٰ کا حکم تھا، وہ کشتی اس پانی کے اندر چلتی رہی اور جب تک اللہ تعالیٰ نے چاہا وہ کشتی اس میں چلتی رہی۔ اللہ تعالیٰ نے بچا لیا۔ کس کو بچایا؟ ایمان والوں کو بچایا۔ کس کو بچایا؟ عقیدہ جن کا مضبوط تھا ان کو بچایا۔ کس کو بچایا؟ جو شرک سے بچنے والے تھے اللہ تعالیٰ نے ان کو بچایا۔ پھر پانی کم ہونا شروع ہوا۔ جب پانی بالکل ختم ہو گیا اور زمین سوکھ گئی اور وہ کشتیاں کے پانی، وہ کشتی سے جب یہ حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے ماننے والے اترے، سمجھانا ہے میرے بھائیوں، ہم کیا بات کرتے ہیں اپنے بچوں سے، اپنے گھر والوں سے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام آپ نے سنا ہوگا، مشہور نبی ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام، اور بہت جلیل القدر نبی ہیں۔ کتنے جلیل القدر؟ خود بھی نبی ہیں، والد اسحاق بھی نبی ہیں، اور چچا اسماعیل بھی نبی ہیں، اور اسی طریقے سے دادا ابراہیم بھی نبی ہیں، اور بیٹا یوسف وہ بھی نبی ہیں۔ اتنے جلیل القدر نبی حضرت یعقوب علیہ السلام۔ قرآن کریم نے بیان فرمایا ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی۔ موت کا وقت ہے، اپنے بیٹوں کو بلایا، اپنی اولاد کو بلایا، اور بلانے کے بعد اپنے بیٹوں کو سمجھانے لگے، اپنے بیٹوں سے کہنے لگے اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی۔ او میرے بھائیوں کیا فرما رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی۔ او میرے بچوں بتاؤ، جب تک میں تمہارے درمیان میں رہا میں نے تمہاری تربیت کی ہے، میں نے تمہیں دین سکھایا ہے، میں نے تمہیں عقیدہ سکھایا ہے، میں نے تمہیں اسلام سکھایا ہے، تم نے ایک اللہ کی عبادت کی ہے۔ آج میں دنیا کو چھوڑ رہا ہوں، دنیا سے جا رہا ہوں۔ او میرے بچوں بتاؤ، جب میں دنیا سے چلا جاؤں گا ما تعبدون من بعدی، میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے، کس کو پوجا کرو گے، کس کی پرستش کرو گے؟ کون پوچھ رہا ہے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام پوچھ رہے ہیں۔ آج ہمارے گھروں کے اندر بھی موتیں ہوتی ہیں، بوڑھے بھی جاتے ہیں، جوان بھی جاتے ہیں، مرد بھی جاتے ہیں، عورتیں بھی جاتی ہیں، لیکن کس کو اپنے اولاد کے عقیدے کی فکر ہے، کس کو اپنے اولاد کے ایمان کی فکر ہے؟ کس نے سمجھایا؟ کوئی ہو تو ذرا مجھے بتائے کہ میں نے موت کے وقت میں فلاں کو دیکھا تھا، وہ اپنے بچوں کو دین کے بارے میں سمجھا رہا تھا، وہ اپنے بچوں کو توحید کے بارے میں سمجھا رہا تھا، وہ اپنے بچوں کو عقیدے کے بارے میں سمجھا رہا تھا، میں نے فلاں کو دیکھا تھا۔ میرے بھائیوں میں نے تو آج تک کسی کے بارے میں نہ سنا ہے، نہ میں نے کسی کے بارے میں دیکھا، نہ کسی نے مجھے بتایا۔ یہ تو صحابہ اکرام تھے، یہ تو انبیاء کی جماعت تھی جن کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر بیان فرمایا، اپنے بچوں سے کہہ رہے ہیں اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی۔ او میرے بچوں بتاؤ میرے جانے کے بعد دنیا کے اندر تم کس کی عبادت کرو گے، کس کو پوجا کرو گے، کس کی پرستش کیا کرو گے؟ ہمارے یہاں بھی موتیں ہوتی ہیں، لوگ مرتے ہیں، لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ بچے بیٹھے ہوئے، موت کا وقت ہے، دنیا سے جانے والا ہے، دنیا چھوڑنے والا ہے، لیکن باتیں دیکھیں، اس کے اوپر اتنا قرضہ ہے، اس سے اتنا روپیہ لینا ہے، اس زمین کے پراپرٹی کے کاغذ اس کے پاس رکھے ہیں، ساری چیزیں بتا کے جائے گا بچوں کو، لیکن ان کے ایمان اور عقیدے کے بارے میں ایک لفظ بھی نہیں کہتا۔ کس سے لڑائی ہے، کس سے جھگڑا ہے، کس سے زندگی میں نہیں بولا ہے؟ پھپھی سے لڑائی ہے۔ کیوں لڑائی ہے؟ کیونکہ پھپھی نے ایک مرتبہ اپنا حصہ مانگ لیا تھا، اسی دن سے میں نے بولنا بند کر دیا۔ چچا سے لڑائی ہے۔ کیوں لڑائی ہے؟ کیونکہ اس کا مار کے بیٹھا ہے، سب بتائے گا بچوں کو، لیکن دین کے بارے میں، ایمان کے بارے میں بتائیے ہماری حالت۔ موت سے پہلے، مرنے سے پہلے ہم یہ باتیں بتاتے ہیں اپنے بچوں کو۔ یعقوب علیہ السلام کو دیکھیں کس چیز کے بارے میں بتا رہے ہیں؟ جو سب سے اہم چیز ہے عقیدہ، جو سب سے اہم چیز ہے ایمان، اس چیز کے بارے میں حضرت یعقوب علیہ السلام بتا رہے ہیں۔ کسی اور چیز کی فکر نہ کی،
بلکہ جو سب سے قیمتی چیز تھی اس کے بارے میں فکر کی. فرمایا اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، او میرے بچوں بتاؤ کس کی عبادت کرو گے؟ بچے جواب دیتے ہیں قالوا نعبد الہک و الہ آبائک، ہم اس کی عبادت کریں گے جو تمہارا معبود ہے اور تمہارے والد کا بھی معبود ہے. اے و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق، جو ابراہیم کا بھی رب ہے، اسماعیل کا بھی رب ہے، اسحاق کا بھی رب ہے. الہ واحدہ، ایک ہی رب ہے، ایک ہی اللہ ہے، ہم اس کی عبادت کریں گے. ذرا اندازہ تو کرو، جب بچوں سے باپ نے پوچھا کس کی عبادت کرو گے؟ ساری زندگی تو میں نے تمہاری تربیت کی ہے، تمہارے دین و ایمان کی فکر کی ہے، تمہارے عقیدے کی فکر کی ہے. بچے جواب دے رہے ہیں کہ ہم ایک اللہ کی عبادت کریں گے جو تمہارا بھی رب ہے، ابراہیم کا بھی رب ہے، اسماعیل کا بھی رب ہے، اسحاق کا بھی رب ہے. کتنا اچھا لگا ہوگا، کتنی تسلی ملی ہوگی، کتنا سکون ملا ہوگا باپ کو کہ ساری زندگی جو چیز میں نے سمجھائی ہے بچے میری موت تک اسی کے اوپر لگے ہوئے ہیں، اور میرے جانے کے بعد بھی اس بات کی گارنٹی دے رہے ہیں کہ ہم اسی کے اوپر جمے رہیں گے. یہ تو وہی باپ محسوس کر سکتا ہے جس کے دل کے اندر تڑپ ہو، وہی محسوس کر سکتا ہے کہ ساری زندگی میں نے تمہاری تربیت کی ہے، اب میرے جانے کا وقت ہے، بتاؤ کیا کرو گے؟ تو وہی جواب دیا جو باپ سننا چاہتا تھا. اس طریقے سے بچوں کی تربیت، سب سے پہلے ان کو عقیدہ سمجھاؤ، سب سے پہلے ان کو ایمان بتاؤ. آج ہمارے بچے کانوینٹ میں پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، سرکاری اسکولوں میں بھی پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، غیروں کے اسکولوں میں بھی پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، جہاں پر ان کو ایمان نہیں سکھایا جاتا میرے بھائیوں، جہاں پر ان کو عقیدہ نہیں بتایا جاتا، جہاں پر ان کو دین نہیں بتایا جاتا، جہاں پر ان کو ایمان نہیں بتایا جاتا، جہاں پر ان کو اسلام نہیں سکھایا جاتا. اب اسکول کے اندر پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں، وہاں ان کو ایمان اور عقیدہ بتایا نہیں جاتا، اور آپ اپنے گھر کے اندر ایمان و عقیدہ ان کو بتاتے نہیں ہیں، ان کو توحید نہیں بتاتے ہیں، ان کو شرک نہیں بتاتے ہیں. تو بتاؤ میرے بھائیو، یہ بچے جب بڑے ہوں گے تو ان کو کیسے پتا چلے گا ایمان کیا ہے؟ ان کو کیسے پتا چلے گا عقیدہ کیا ہے؟ ان کو کیسے پتا چلے گا کہ توحید کیا ہے؟ ان کو کیسے پتا چلے گا کہ شرک کیا ہے؟ یہی وجہ ہے آج وہ لوگ بھی جو اپنے آپ کو توحید پر چلنے کا دعویٰ کرتے ہیں، جو وہی لوگ جو اپنے آپ کو اہل توحید کہلاتے ہیں، وہی لوگ جو ایک اللہ کی عبادت کا دم بھرتے ہیں، آج ان کے کتنے گھر ایسے ہیں جن گھروں کے اندر شرک داخل ہو گیا ہے. بچوں کے ذریعے سے آیا، عورتوں کے ذریعے سے آیا، کسی اور ذریعے سے آیا، پڑوسیوں کے ذریعے سے آیا، رشتہ داروں کے ذریعے سے آیا، لیکن ان کے گھروں کے اندر شرک داخل ہو گیا. کیوں؟ کیونکہ انہیں یہ لگتا ہے کہ وہ توحید پر چلنے والے ہیں، انہیں یہ لگتا ہے کہ وہ مضبوط عقیدے والے ہیں، لیکن انہیں پتہ نہیں ہے کہ توحید کیا ہے، مضبوط عقیدہ ہوتا کیسا ہے، اور کس طریقے سے عقیدے کی حفاظت کی جاتی ہے، انہیں نہیں معلوم. بچوں کو بتایا نہیں، بچے دھیمے دھیمے کر کے بڑے ہو گئے، کوئی انجینئر بنا، کوئی ڈاکٹر بنا، سب کچھ آیا ان کو، لیکن ان کو دین نہیں آیا. سب کچھ آیا ان کو، ایمان نہیں آیا. مال آیا، دولت آئی، مکان آیا، سب کچھ آیا، گاڑیاں بھی لی، کاریں بھی خریدی، موٹر سائیکل بھی خریدی، کچے مکان سے پکے مکان میں آ گئے، لیکن دین کہاں ہے؟ ایمان کہاں ہے؟ توحید کہاں ہے؟ عقیدہ کہاں ہے؟ کون بتائے گا؟ کون سمجھائے گا؟ اور آپ اسی پر خوش ہو رہے ہیں. اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے؟ قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اپنے آپ کو بھی بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ. اور یہ ساری چیزیں جو آ رہی ہیں یہ کتنے دنوں کی ہیں؟ کب تک جئیں گے آپ دنیا کے اندر؟ کب تک بیٹھیں گے آپ گاڑیوں میں؟ کب تک رہیں گے ان پختہ مکانوں میں؟ 60 سال، 70 سال، 80 سال، 90 سال، اور اس کے بعد پھر یہاں سے جانا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر فرمایا لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، یہ جو بڑی گاڑیوں میں بیٹھ کر
ایک شہر سے دوسرے شہر، ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ لوگ جاتے ہیں. لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، اس چیز سے دھوکے میں نہ آ جانا، اس چیز سے دھوکے میں نہ پڑ جانا. متاع قلیل، یہ بہت چھوٹا سا سامان ہے، یہ تو دنیا کی زندگی کا سامان ہے، یہ تو ختم ہونے والا سامان ہے. ثم ماواہم جہنم، پھر ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر فرماتا ہے کلوا وتمتعوا قلیلا انکم مجرمون، کھاؤ پی لو انکم مجرمون. کلوا وتمتعوا قلیلا، یہ تو کم دنوں کی چیز ہے، یہ تو تھوڑا سا سامان ہے. انکم مجرمون، بے شک تم مجرم ہو. تم دنیا کے اندر بھی کھاتے پیتے ضرور تھے، لیکن دنیا کے اندر بھی تم مجرم تھے، اور آخرت میں جب تم میرے پاس میں آئے ہو تب بھی تم مجرم ہو. اس لیے میرے بھائیو، تمام چیزوں سے پہلے اپنے بچوں کے دین اور ایمان کی حفاظت کرو، ان کے عقیدے کی حفاظت کرو، توحید کے بارے میں ان کو بتاؤ، شرک سے ان کو ڈراؤ. اسی کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو بھی بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ. کون فکر کرے گا؟ کون بتائے گا ان کو کہ ایمان کیا ہے، عقیدہ کیا ہے؟ اور یہی چیز جب انسان کے پاس سے نکل گئی تو پھر ساری چیزیں انسان کی بیکار. حضرت نوح علیہ السلام کا نام سنا ہوگا آپ نے، مشہور نبی ہیں حضرت نوح علیہ السلام. قرآن کریم بیان کرتا ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا. حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تک اپنی قوم کو سمجھایا، اپنی قوم کو بتایا، تبلیغ کی 950 سال تک. اور مفسرین نے لکھا ہے کہ صرف اتنے لوگ ایمان لائے کہ جب نوح علیہ السلام نے کشتی بنائی تو اس کشتی کے اوپر سارے کے سارے ایمان والے سوار ہو گئے. بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ ان کی تعداد 80 تھی. 80. آپ اندازہ کریں 950 سال تک سمجھانے کے بعد اتنا جلیل القدر نبی حضرت نوح علیہ السلام، جن کو آدم ثانی کہا جاتا ہے، اور ایمان لانے والے کتنے ہیں؟ صرف 80 لوگ ہیں. 950 سال کی محنت ہے یہ ان کی. کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ ٹینٹ بہت بڑا لگوائیں، کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ ٹینٹ بہت خوبصورت لگوائیں، اسپیکر اور مائک بھی خوب لگوائیں، لائٹنگ بھی خوب کروائیں تو دنیا کے لوگ سننے کے لیے بھی آئیں، یہ کوئی ضروری نہیں ہے. اور سننے کے بعد اس کو مان بھی لیں، یہ بھی کوئی ضروری نہیں. اس لیے میرے بھائی، جنہوں نے بھی یہ پروگرام کروایا، دل چھوٹا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہمارے سامنے قرآن کریم ہے، ہمارے سامنے حدیث ہے، ہمارے سامنے انبیاء کا معاملہ ہے کہ ان کے ساتھ میں کس طریقے کا معاملہ کیا گیا. ہمارے سامنے ان کا اسوہ ہے، ان کی زندگی ہے. حضرت نوح علیہ السلام، ہم کیا بتائیں گے، ہم کیا سمجھائیں گے؟ یہ جلسے والے آپ کو کیا سمجھائیں گے؟ وہ نبی تھے، کتنے دل سے بتاتے ہوں گے، کتنے سچے دل کے ساتھ تبلیغ کرتے ہوں گے، کتنے درد دل کے ساتھ لوگوں کو بتاتے ہوں گے، لیکن قوم ہے کہ سننے کے لیے تیار نہیں. اس لیے میرے بھائیوں، لوگ سنتے ہیں تو سنیں، جاتے ہیں تو جائیں، کماتے ہیں تو کمائیں. آپ کا کام ہے بتانا، آپ کا کام ہے سمجھانا، باقی سننا نہ سننا یہ ان کا کام ہے. قرآن کہتا ہے تکاد تمیز من الغیظ کلما القی فیہا فوج، جب جب کوئی گروہ جہنم کے اندر ڈالا جائے گا، الم یاتکم نذیر، جہنم کے فرشتے پوچھیں گے تمہیں کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا، کوئی بتانے والا نہیں آیا تھا، کوئی سمجھانے والا نہیں آیا تھا؟ سب سے پہلا ان کا جواب یہ ہوگا لو کننا نسمع، آئے تو تھے لیکن کاش ہم نے سنا ہوتا. لو کننا نسمع، کاش ہم نے سنا، ہم نے سنا ہی نہیں. تو پہلا جواب یہی ہے کہ سنا ہی نہیں. تو اگر کوئی آتا ہے سننے کے لیے تو اچھی بات ہے، نہیں آتا ہے تو آپ کو بہت زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. انبیاء کا اسوہ، انبیاء کی زندگی ہمارے سامنے موجود ہے، اور سننے کے بعد سب مان بھی لیں یہ بھی کوئی ضروری نہیں ہے.
تو حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے تعلق سے میں آپ کو بتا رہا تھا، حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قوم کو سمجھا رہے ہیں۔ قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا، 950 سال تک سمجھاتے رہے۔ جب دیکھ لیا کہ قوم نہیں مانے گی اور جتنے لوگوں کو ایمان لانا تھا وہ سارے کے سارے لوگ ایمان لے آئے، اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ قرآن کریم کے اندر اللہ بیان فرماتا ہے اے نوح، اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام سے کہا اے نوح تم ایک کشتی بناؤ۔ کشتی بنائی جانے لگی، نوح علیہ السلام نے کشتی بنائی۔ جب کشتی بن کے تیار ہو گئی، واقعہ بڑا لمبا ہے اور آپ لوگوں نے سن بھی رکھا ہے کہ قوم کے لوگوں نے کس طریقے سے آ کے مذاق بنایا۔ جب کشتی تیار ہو گئی، اللہ تعالیٰ نے کہا جو ایمان لانے والے بندے میرے بھائیو بڑے غور سے سن لینا، یہ ایمان کتنی زبردست چیز ہے، کتنی بہترین چیز ہے، یہ عقیدہ کتنا زبردست ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جتنے ایمان والے بندے ہیں، جتنے توحید، جو اللہ کی توحید کو ماننے والے بندے ہیں، جو شرک سے بچنے والے بندے ہیں، ان سارے کے سارے لوگوں کو اس کشتی کے اوپر سوار کر لو۔ سارے کے سارے لوگوں کو کشتی پہ سوار کر لیا گیا۔ اللہ تعالیٰ کا حکم آیا، زمین سے بھی پانی نکلنا شروع ہوا اور آسمان سے بھی پانی گرنا شروع ہوا۔ قرآن کہتا ہے اتنا پانی گرا، اتنا پانی گرا، اتنا پانی نکلا، اتنا پانی آیا کہ اس وقت کے جو بڑے بڑے پہاڑ تھے ان پہاڑوں کی چوٹیاں بھی اس پانی سے ڈوب گئیں، چوٹیاں ڈوب گئیں، اتنا پانی برسا۔ اب اللہ تعالیٰ کا حکم تھا، وہ کشتی اس پانی کے اندر چلتی رہی اور جب تک اللہ تعالیٰ نے چاہا وہ کشتی اس میں چلتی رہی۔ اللہ تعالیٰ نے بچا لیا، کس کو بچایا؟ ایمان والوں کو بچایا۔ کس کو بچایا؟ عقیدہ جن کا مضبوط تھا ان کو بچایا۔ کس کو بچایا؟ جو شرک سے بچنے والے تھے اللہ تعالیٰ نے ان کو بچایا۔ پھر پانی کم ہونا شروع ہوا، جب پانی بالکل ختم ہو گیا اور زمین سوکھ گئی اور وہ کشتی سے جب یہ حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے ماننے والے اترے، اللہ تعالیٰ نے دوبارہ سے دنیا کو بسایا۔ ان کی اولادیں پھیلی اور خوب پھیلی، اتنی زیادہ اولادیں پھیلی کہ دوسرے شہروں میں جا کے رہنے لگے، بڑے بڑے قبیلے بن گئے۔ میرے بھائیوں جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں وہ غور سے سن لینا، اللہ تعالیٰ نے ان کی اولاد کے ذریعے سے بڑے بڑے قبیلے آباد کر دیے، بڑی بڑی قومیں آباد کر دی، بڑے بڑے شہر آباد کر دیے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو جو حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کے جو لوگ دنیا کے اندر دھیرے دھیرے کر کے آباد ہوئے تھے، ان کی اولادوں کے اندر جب شرک آنا شروع ہوا تو جن کے باپ دادا کو اللہ تعالیٰ نے توحید کی وجہ سے بچا لیا تھا، ایمان کی وجہ سے بچا لیا تھا، جب انہی کی اولاد کے اندر پھر سے شرک آ گیا تو اللہ تعالیٰ نے ان تمام لوگوں کو ہلاک و برباد کر دیا۔ قرآن کہتا ہے کہ آپ کو معلوم نہیں ہے قوم عاد کے ساتھ میں کیا ہوا، قوم سمود کے ساتھ میں کیا ہوا، قوم شعیب کے ساتھ میں کیا ہوا، قوم لوط کے ساتھ میں کیا ہوا۔ یہ کون تھے؟ یہ انہی کشتی والوں کی اولادیں تھیں، جن کشتی والوں کو اللہ نے توحید کی وجہ سے بچایا تھا، ان کی اولاد کو شرک کی وجہ سے پھر سے اللہ نے غارت کر دیا، ہلاک و برباد کر دیا۔ بات کو سمجھ میں آ رہی ہے کہ یہ توحید کتنی زبردست چیز ہے؟ اور قرآن کہتا ہے وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ، وہ کشتی اس میں پہاڑوں کے برابر جو موجیں آ رہی تھی پانی کی، اس میں بھی وہ کشتی لگاتار چل رہی تھی۔ علماء نے بڑی پیاری بات لکھی ہے کہ توحید اتنی پیاری چیز ہے کہ اگر پہاڑوں کے برابر بھی مصیبتیں آ جائیں تو اللہ اس توحید کو ماننے کی وجہ سے وہ پہاڑوں جیسی مصیبتوں کو بھی اللہ دور کر دیتا ہے۔ جس طریقے سے نوح علیہ السلام کی قوم کے اوپر پہاڑوں جیسی موجیں آئیں لیکن اللہ نے ان کو ان کی توحید کی وجہ سے بچا لیا۔ تو یہ توحید کون سکھائے گا، کون بتائے گا اپنے بچوں کو؟ تو سب سے پہلی چیز ہی توحید ہے، سب سے پہلی چیز ہی عقیدہ ہے، سب سے پہلے ہمیں بتانا ہی یہی ہے، سب سے پہلے ہمیں گھر والوں کو سمجھانا ہی یہی ہے کہ دیکھو اس چیز کے اندر اللہ نے کوئی کمپرومائز نہیں کیا ہے، اس معاملے میں اللہ تعالیٰ کبھی کسی طریقے کا کوئی کمپرومائز نہیں کرتا۔ اس لیے اس آیت پر اگر عمل کرنا ہے کہ اپنے آپ کو بچاؤ، اپنے گھر والوں کو بچاؤ، تو سب سے پہلے ان کے عقیدے کی فکر کرو،
سب سے پہلے توحید کی فکر کرو، سب سے پہلے ایمان کی فکر کرو۔ صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آپ لوگوں نے سنا ہوگا، مشہور صحابی ہیں۔ کون؟ صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ، مکہ کے رہنے والے ہیں، ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ کی طرف جا رہے ہیں۔ مورخین نے لکھا ہے مکہ والوں کو جب معلوم ہوا کہ صہیب رومی ہجرت کر کے جا رہے ہیں، ان کو گھیر لیا، کہنے لگے صہیب ہم تمہیں جانے نہیں دیں گے۔ کیوں نہیں جانے دیں گے؟ کہا اس لیے نہیں جانے دیں گے کہ جب تم مکہ کے اندر آئے تھے تو غریب تھے، مفلس تھے، قلاش تھے، اور یہ آج جو تم نے مال کمایا یہ مکہ میں رہ کے کمایا ہے، اور یہ سارا مال جو تم سمیٹ کر لے کے جا رہے ہو یہ مکہ میں کمایا، اس لیے یہ مال تمہیں لے جانے نہیں دیں گے۔ مورخین نے لکھا ہے کہ اس مال کے اندر سونا بھی تھا، چاندی بھی تھی، درہم و دینار تھے، بہت زیادہ مال و دولت تھا، وہیں پہ رہ کے کمایا تھا۔ نوجوان صحابی حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ پاس میں سونا چاندی بھی ہے، مال و دولت بھی ہے، میرے بھائیوں کس چیز کی کمی ہے؟ ذرا اندازہ کرو، آج ہمارے نوجوانوں کو اگر جوانی بھی ہو، مال و دولت بھی ہو، سونا چاندی بھی ہو، تو سمجھو پھر ان کے پاس میں کس چیز کی کمی ہے، انہیں کس چیز کی فکر ہوگی، کیا ان کو اور ضرورت ہوگی؟ کھاؤ پیو آرام سے مزے میں رہو، سب کچھ تو ہمارے پاس میں ہے۔ لیکن نہیں میرے بھائیوں، اپنے ایمان کی فکر ہے، اپنے عقیدے کی فکر ہے۔ ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ کی طرف جا رہے ہیں، مکہ والوں نے روکا، اے صہیب اگر تمہیں جانا ہے تو جاؤ، لیکن یہ مال تمہیں لے جانے نہیں دیں گے۔ کہنے لگے کیوں نہیں لے جانے دو گے؟ کہا یہ مکہ کے اندر رہ کے تم نے کمایا ہے اس لیے نہیں لے جانے دیں گے۔ کہنے لگے اگر یہ مال میں تمہارے حوالے کر دوں تو کیا تم ہمیں جانے دو گے؟ کہا کہ ہاں پھر ہم اس کے بعد تمہیں جانے دیں گے۔ غور کریے میرے بھائیوں، آج نوجوانوں سے پوچھو کہ مال یا ایمان، مال یا اسلام، تو نوجوان کیا کہیں گے؟ مال کما لو اور اسلام تو آ ہی جائے گا، ورنہ بعد میں توبہ کر لیں گے۔ جیسا کہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کہا تھا وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ، ہم بعد میں نیک بن جائیں گے، مال ابھی کما لو۔ شیطان اسی طریقے سے بہکاتا ہے، شیطان اسی طریقے سے ورغلاتا ہے۔ کہنے لگے کیا چاہیے؟ یا تو مال لے لو یا ایمان، دونوں میں سے جس کی چاہو حفاظت کر لو۔ ایک منٹ کے لیے بھی نہ سوچا، ایک سیکنڈ کے لیے بھی نہ سوچا، فوراً کہنے لگے یہ مال اگر میں تمہارے حوالے کر دوں تو تم مجھے جانے دو گے؟ کہنے لگے کہ ہاں جانے دیں گے۔ فوراً یہ سارا مال مکہ والوں کے حوالے کر دیا، کہا یہ مال پکڑو اور مجھے مکہ سے جانے دو، میں ہجرت کرنا چاہتا ہوں۔ اب یہ چلنے لگے، مکہ والوں نے پھر سے روک لیا، کہنے لگے اے صہیب یہ جو گھوڑا جس کے اوپر تم بیٹھے ہوئے ہو یہ گھوڑا بھی میرے حوالے کرو، یہ گھوڑا بھی تم نے اسی مال سے کمایا ہے، یہ گھوڑا بھی تم نے اسی دولت سے کمایا ہے، اس گھوڑے کو بھی ہم تمہیں لے جانے نہیں دیں گے۔ کہنے لگے او مکہ والو، مکہ سے لے کے مدینے کا 450 کلومیٹر کا سفر ہے، میں کیسے کروں گا، کیسے جاؤں گا؟ کہا وہ مجھے نہیں پتا، تمہیں جیسے جانا ہے جاؤ، تم پیدل جانا چاہتے ہو پیدل چلے جاؤ، لیکن یہ گھوڑا تمہیں میرے حوالے کرنا پڑے گا۔ حضرت صہیب رومی نے گھوڑا بھی ان کے حوالے کر دیا، مال بھی چھوڑ دیا، اور 450 کلومیٹر کا سفر کیا، اور لگاتار سفر کیا، اور سفر کر کے مدینہ پہنچے، پیدل پہنچے۔ یہ قربانی دی حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ مدینہ پہنچے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں پہنچتے ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری بات بتاتے ہیں، سارا واقعہ بتاتے ہیں۔ اللہ کے نبی، مکہ والوں نے تو سبھی کچھ چھین لیا، ساری چیزیں مجھ سے لے لی ہیں، ساری مال و دولت لے لی، سارا سونا چاندی لے لیا، سواری بھی لے لی۔ اللہ کے نبی کچھ نہیں بچا، صرف ایمان بچا کے لایا ہوں، صرف ایمان لے کر آیا ہوں، صرف عقیدہ لے کر آیا ہوں، صرف توحید لے کر آیا ہوں، دین لے کر آیا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جانتے ہو کیا فرمایا؟ اے میرے صحابی، اگر تو ایمان لے
لے کر آیا ہے، اگر تو عقیدہ لے کر آیا ہے، اگر تو دین لے کر آیا ہے، تو تیری ساری چیزیں چھننے کے بعد بھی اے میرے صحابی تو نے سب کچھ بچا لیا ہے، اے میرے صحابی تو سب کچھ لے کر آیا ہے، تو سب کچھ لے کر آیا ہے، اگر تو نے دین اور ایمان اور عقیدہ بچا لیا ہے۔ اے میرے بھائیو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بڑے فائدے کا سودا کر کے آیا ہے، بڑے نفع کا سودا کر کے آیا ہے، بڑے فائدے کی تجارت کر کے آیا ہے۔ مال و دولت چلا جائے، ایمان نہیں جانا چاہیے، عقیدہ نہیں جانا چاہیے، توحید اللہ کی ہاتھ سے نہیں جانا چاہیے۔ تو یہ چیز جو ہے یہ ہمیں سب سے پہلے اپنے گھر والوں کو بتانا ہے، سب سے پہلے اپنے بچوں کو بچانا ہے۔ آج دیکھیں بچہ گھر کے اندر بیمار ہوتا ہے، 3 دن ہوئے 4 دن ہوئے، بیوی نے کہا بچہ مر جائے گا، دوا سے کوئی فائدہ نہیں ہو رہا ہے، میری سہیلی نے بتایا تھا کوئی بابا بھی ہیں، تعویذ لکھ کر دیتے ہیں، گلے میں باندھ لو بچے ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ شوہر بھی دیکھو، یہ ایمان ہے۔ آپ کو لگتا ہوگا کہ ہم لوگ بڑے مضبوط ایمان والے ہیں، ہم لوگ بڑے مضبوط عقیدے والے ہیں، نہیں میرے بھائی۔ سہیلی نے بتایا تھا، ادھر بیوی نے 1 دن کہا، 2 دن کہا، 1 بار کہا، 2 بار کہا ٹھیک ہے میں تو نہیں جاؤں گا، محلے والوں کو اگر پتہ لگ گیا تو میں ان کو کیا منہ دکھاؤں گا، تو ایک کام کر تو اپنی اسی سہیلی کے ساتھ چلی جا۔ یہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ گھر کے اندر چوری ہو گئی، چلو فلاں صاحب بتاتے ہیں، اللہ اکبر، یہ ہمارا ایمان ہے۔ علم غیب کا ایک آدمی دعویٰ کر رہا ہے کہ تمہارے یہاں کیا ہوا کیا نہیں ہوا، چوری کس نے کی ہے کس نے نہیں کی ہے، وہ آدمی علم غیب کا دعویٰ کر رہا ہے، اور ہمارے مسلمان مرد اور عورتیں ان کے پاس میں جا کے پوچھ رہی ہیں کہ بتاؤ کہاں ہے، کس نے لی ہے، کس نے کی ہے چوری، کہاں ملے گا مال۔ یہ ہمارا ایمان، یہ ہمارا عقیدہ ہے، اور ہمیں یہ لگتا ہے کہ ہم بڑے مضبوط ایمان والے ہیں، ہمیں یہ لگتا ہے ہم بڑے مضبوط عقیدے والے ہیں۔ ڈاکٹر نے کہا کہ 3 دن یہ وائرل بخار ہے، 5 دن یا 1 ہفتہ دوا کھلانا پڑے گی بچے کو۔ اللہ کے بندو، تمہیں اللہ کی بات پر یقین نہیں تو ڈاکٹر کی بات پر بھی یقین کر لو۔ اس نے کہا 1 ہفتہ دوا کھلاؤ، ہمارے یہاں 1 ہفتہ تو بہت ہوتا ہے، 3 دن 4 دن کے بعد پھر اس کے ہاتھ میں بھی تعویذ ملے گا، گلے میں بھی تعویذ ملے گا۔ اور یہ کن کے گھروں میں؟ ان کے گھروں میں جن کو لگتا ہے کہ وہ سب سے زیادہ مضبوط عقیدے والے اور توحید پر چلنے والے، ان کے گھروں کا حال یہ ہے۔ ہم ایسے کتنے گھروں کو جانتے ہیں، کتنے لوگوں کو جانتے ہیں ہم۔ اس لیے میرے بھائیوں، اگر کسی کو یہ لگ رہا ہے یہاں پر بیٹھے ہوئے کہ ہم تو بڑے مضبوط ہیں، ہمارا عقیدہ بڑا مضبوط ہے، اللہ کرے کہ آپ کا ایمان مضبوط ہو، اللہ کرے کہ آپ کا عقیدہ مضبوط ہو، آپ توحید پر قائم رہیں، لیکن فکر کس کو کرنا ہے؟ یہ آپ کو کرنا ہے۔ تو سب سے پہلے ان کے ایمان کی اور ان کے عقیدے کی حفاظت کرنا ہے، کس کی؟ گھر والوں کی، اور اپنی بھی اور اپنے گھر والوں کی بھی۔ قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اپنے آپ کو بھی بچاؤ، اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ۔ اس میں سب سے پہلی چیز جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ ایمان ہے، وہ عقیدہ ہے۔ تو یہ میں نے آپ کو چیز بتائی، اس کے علاوہ بھی اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں۔ ایک اور چیز لے لیتے ہیں۔ آج دیکھیں دنیا مال کے پیچھے بھاگ رہی، مال کے پیچھے بھاگ رہی۔ ہمیں لگتا ہے کہ مال کی حفاظت کی جائے اور مال کو کمایا جائے، جیسے بھی آئے ویسے کماؤ، اور بچے یہی دیکھ دیکھ کر بڑے ہو رہے ہیں، بچے اسی چیز کو دیکھ دیکھ کر بڑے ہو رہے ہیں۔ انہوں نے دیکھا کہ ہمارا باپ ہے، ہمارا چچا ہے، ہمارا بھائی ہے، کسی چیز کے بارے میں اسے فرق نہیں پڑتا کہ مال کس طریقے سے آ رہا ہے، تو بچے کا بھی ایک مائنڈ سیٹ بن جاتا ہے، اس کا بھی ایک دماغ بن جاتا ہے کہ بڑا ہونا ہے اور مال کمانا ہے، بڑا ہونا ہے اور مال کمانا ہے، مال کیسے آئے کہاں سے آئے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آج ہمارے یہاں یہی حال ہے، یہی بچے دیکھ رہے ہیں، اور یہی بچے بڑے ہو رہے ہیں، اور یہی بچے سیکھ رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، گھر کے اندر کمائی حلال آنا چاہیے، حرام نہیں آنا چاہیے۔